اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر، نیٹ UGC کے پیپر لیک معاملے کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 2026 میں بھی لاکھوں بچوں کی زندگی سے کھیلنے میں NTA اور جتنے بھی مجرم ہیں سب کامیاب ہو گئے، اور اصل مجرم تو خود حکومت ہے۔ حکومت پوری طریقے سے ناکام ہے، کمزور ہے۔ جی ہاں، حکومت کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہی ہے، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں حکومت پوری طریقے سے ناکام ہے، مگر اندھ بھکتی کا، گوبر بھکتی کا جو آئینہ آنکھوں پر لگا دیا گیا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خیر، پیپر لیک معاملے میں خبر آ رہی ہے کہ نیٹ UGC کا ایگزام اب ہوا جو تھا 3 مئی کو، لاکھوں طلبہ نے بڑی محنت کر کے اس امتحان کو دیا تھا، اب وہ کینسل کر دیا گیا، یعنی دوبارہ ہوگا۔ طلبہ میں شدید غصہ ہے، اور اتنا غصہ بھی ہے، اور کچھ بچے ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئے ہیں، کچھ بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں جو دوسری بار، تیسری بار یا چوتھی بار دے رہے تھے اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی تھی، تو پھر وہ ڈپریشن میں آ کر اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار آخر کون؟ تو NTA اور خود حکومت معافی مانگے کہ حکومت کسی بھی سسٹم کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، یا تو حکومت سارے کرپشن میں شامل ہے، اس بات کو قبول کرے۔ اب تحقیقات، انکوائری، وہ جو نوٹنکی ہوتی ہے وہ CBI کے حوالے کر دی گئی ہے، انکوائری کے CBI انکوائری کریں۔ دوبارہ امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہوگا۔ خود میری اپنی بچی نے کہا کہ ابا جی بڑی محنت کی تھی اور بہت اچھا لکھ کر آئی تھی، بڑا پیارے انداز میں اس مرتبہ میں نے نیٹ کا ایگزام دی، اور اب وہ رو رہی ہے۔ ہم اس کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ مودی جی کو تو کچھ ہے نہیں، نہ بیوی نہ بچے، ان کو کیا کسی کے درد کا احساس ہوگا؟ اور جتنے بچے لفنگے گنڈے موالی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا احساس ہوگا؟ خیر، NSUI نے دلی میں زبردست احتجاج کیا ہے، ممبئی میں بھی طلبہ زبردست انداز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اب راہل گاندھی نے بھی اس معاملے کو اٹھا کر یہ کہا ہے کہ یہ لاکھوں زندگیوں سے کھلواڑ ہے، بچوں کو ڈپریشن میں ڈالا جا رہا ہے اور بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، نیٹ پیپر لیک معاملے میں اب جو ڈاکٹر شبھم کھیرنار ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم بھوپال کالج کا BMS کا طالب علم ہے۔ بھوپال کے میڈیکل کے طالب علم ڈاکٹر شبھم کھیرنار کو نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ پہلی ڈیجیٹل کاپی ناسک میں تیار کی گئی تھی اور ملک کی دیگر ریاستوں میں حل کرنے والے گروہوں کو بھیجی گئی تھی۔ سوالیہ پرچے کی حفاظت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کوریئر کے ملازم کو 30 منٹ تک پیپر تک رسائی حاصل تھی۔ نیٹ امتحان میں گھوٹالے کے حوالے سے ہر منٹ چونکا دینے والے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تفتیشی ایجنسی نے اب ناسک سے ڈاکٹر شبھم کھیرنار کو گرفتار کیا ہے۔ راہل گاندھی نے سخت انداز میں کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے نیٹ امتحان کے کینسل ہو جانے پر کہا کہ یہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ جرم ہے۔ جی ہاں، بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور جس طرح NTA اس کی ذمہ دار ہے، سب سے بڑی ذمہ دار تو خود سرکار ہے۔ اب ممبئی میں بھی زبردست احتجاج اسٹوڈنٹس نے، یواؤں نے کیا ہے۔ NTA کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
طلبہ میں شدید ذہنی تناؤ ہے, بچے بہت پریشان ہیں. ابھی کچھ دنوں میں ان بچوں کو لے کر بری خبریں آ سکتی ہے, اس بات کا ڈر لگ رہا ہے. خیر این ٹی اے کے خلاف کارروائی کا ڈیمانڈ بچے کر رہے ہیں, لیکن میرا کہنا ہے کہ جب تک کہ این ٹی اے کے ذمہ داروں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہیں جائے گا یہ معاملہ نہیں رکے گا, ورنہ ہر سال لاکھوں بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جائے گا. اور حکومت جب تک کہ ان مجرموں کو جو پکڑے جائیں, ان مجرموں کو جب تک کہ فاسٹ ٹریک فیصلہ کر کے جب تک پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھائے گی, سخت سزا نہیں دے گی, میں سمجھتا ہوں کہ تب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ میری اس رائے سے کتنا سہمت ہے, اتفاق رکھتے ہیں, کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو کہا تھا نا کہ سرکار ذمہ دار ہے, اب وہ خبر بھی آ چکی ہے کہ یوتھ کانگریس کے صدر ادے بھانو نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹ امتحان گھوٹالے میں بی جے پی پوری طرح سے ملوث ہیں. ایکچوئل میں بی جے پی کچھ بھی سوچتی نہیں ہے, لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے, اصل مدعوں کو دبا دینے کے لیے بی جے پی کسی بھی بالکل نچلی لیول پر جا سکتی ہے. اس لیے یوتھ کانگریس ادھیکش ادے بھانو نے کلیئر کہا ہے کہ نیٹ امتحان گھوٹالے میں بی جے پی کے ملوث ہونے کا پورا یقین ہے. آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. آئیے ناظرین, اس وقت یوں سمجھے کہ ملک کو بے وقوفی کے مشورے پھر ایک ان پڑھ نیتا دے رہا ہے. جب تم نے اندھ بھکتی میں, گوبر بھکتی میں ملوث ہو کر دھرم کا اینک تمہارے آنکھوں پر لگ چکا تھا, جی ہاں, ہندو مسلم کرانے والے دنگائی فسادی کامیاب ہو گئے تھے تم اندھ بھکتوں کو دھرم کا اینک پہنانے میں, تو بھگتو. اب پورا ملک پریشان ہے. کل میں گجرات میں تھا, گجرات میں لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی پیٹرول پمپوں پر. 4 پیٹرول پمپ پر میں خود گیا, ڈیزل نہیں دیا گیا. 2 پیٹرول پمپ پر گیا تو 500 روپے کا ڈیزل دیا گیا, 500 روپے کا ڈیزل دیا گیا. اب سنکیت بڑے خطرناک ہے, حالات بڑے خطرناک ہونے والے ہیں. تو اب وہ ان پڑھ نیتا جس نے کورونا سے نپٹنے کے لیے تھالیاں بجانے کا بے وقوفی کا مشورہ دیا تھا, اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اندھ بھکت, یہاں تک کہ امیتابھ بچن جیسے شرم آتی ہے لوگوں کا نام لینے کے لیے, کہ انہوں نے بھی ٹیرس پر کھڑے ہو کر تالیاں اور تھالیاں بجائی تھی, بے وقوفی کی, پاگل پنے کی حد کر دی تھی. تو جی ہاں, اب ایسے ہی پاگلوں کو پھر ہمارے ان پڑھ جاہل گوار نیتا نے مشورہ دیا ہے. کیا بھائیو بہنوں, پیٹرول اور ڈیزل کم خرچ کرو. کہیں جا رہے ہو تو 2-3 کاریں نہ لے جاؤ, ایک ہی کار میں ایک دوسرے کی مانڈی پر بیٹھ کر جاؤ, ایک ہی کار لے جاؤ. ڈیزل بچانا بھی دیش بھکتی ہے. الیکٹرک وہیکل کو فروغ دو. چوتھا مشورہ دیے ان ان پڑھ نیتا نے, کووڈ کے دور میں جو آپ نے طریقہ اپنائے تھے وہ اپناؤ, یعنی آپ تھالیاں جو بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں کووڈ کے دور میں, کیونکہ انہی نے یہ پاگل پن ہم کو کروائے تھے. جی ہاں جی. اور 5واں مشورہ دیا انہوں نے کہ غیر ضروری بیرون ملک سفر ٹالیں, بالکل نہ جائیں. ہاں, ابھی یہ خود 5 ملکوں میں جانے والے ہیں, ان کے پروگرام آ چکے 5 ملک, آپ نہ جائیں. جی, شادی اپنے ہی وطن میں رکھیں. جی, اپنے ہی گاؤں میں, آپ جلگاؤں میں رہتے ہیں, آپ جلگاؤں میں شادی کریں. آپ یو پی, بہار, دوسرے ضلع میں بھی نہ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا, تاکہ آپ کا خرچ کم ہو. آپ کو بچانے کے لیے مودی جی مشورہ دے رہے ہیں. جی ہاں, اور اگلا مشورہ, 1 سال تک سونا نہ خریدیں. اسی ان پڑھ نیتا نے کہا تھا, بھائی بہنوں کانگریس والے تمہارا منگل سوتر چھین لیں گے. چھین لیا, اسی نے چھین لیا. 1 سال تک سونا ہی مت خریدو. 8واں مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ خوردنی تیل میں 10% کٹوتی کریں. کھانے والے تیل میں آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ کی چربی نہیں بنے گی, کولیسٹرول نہیں بنے گا. جی ہاں, یہ یوگا گرو بھی ہے, ہیلتھ کے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی ہے, تو یہ بھی انہوں نے مشورہ دیا. دوسری چیز, دیسی یعنی میڈ ان انڈیا اشیاء خریدیں. جی, اور یہ چائنا کے لیڈروں سے ہاتھ ملا کر آ رہے اور ان کو یہاں لانے کا پلان بنا رہے, اور آپ کو کہہ رہے بس آپ میڈ ان انڈیا چیزیں خریدیں. 10واں مشورہ انہوں نے دیا, کیمیائی کھاد کا استعمال روکیں. سولار پاور اریگیشن پمپ اپنائیں.
راہل گاندھی نے کہا کہ یہ حکومت کی پوری ناکامی ہے. مودی جی آپ سے قربانی یوگدان کی اپیل کر رہے ہیں. اکھلیش یادو, سنجے سنگھ, منوج کمار جھا, ہرش وردھن سپکاڑ, کانگریس کے ہمارے دبنگ نیتا, مہاراشٹر پردیش ادھیکش, انہوں نے کہا کہ یہ عوام کو قربانی دینے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یوگدان دو. یہ قربانی نہیں دیں گے, یہ گھومیں گے پھریں گے, یہ ریلیاں کریں گے. جی ہاں, اگر ان کو اتنا ہی بھلا لوگوں کا کرنا ہے تو میں ان کو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دونوں آقاؤں سے, اڈانی اور امبانی سے کہو کہ جب ملک پہ آفت آئی تھی اور انگریزوں سے لڑنا تھا, اور ایسے ہی جب جنگ میں ملک کو پیسوں کی ضرورت تھی, تو جس طرح حیدرآباد کے نظام جی ہاں مسلمان نے اپنی دولت دے دی تھی دیش بھکتی کے لیے, دیش کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے, تو ایسے ہی مودی جی آپ اپنے آقاؤں سے, اڈانی اور امبانی سے کہو کہ ابھی دیش بھکتی دکھاؤ اوریجنل, اور اپنی آدھی دولت, پوری وقت آدھی دولت دیش کی جی ڈی پی کو اور دیش کو اوپر اٹھانے کے لیے اور دیش کو بچانے کے لیے آدھی دولت دے دیں. دیکھتے ہیں کہ ان کے آقا کو یہ بولتے ہیں یا نہیں, اور اگر بولے تو آقا ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی. جی ابھی آپ نے 2 خبریں سن لی ہے. پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا نریندر مودی نے, بی جے پی سرکار نے. جی ہاں, ان گو بھکتوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور بھی زیادہ تکلیف آئے گی جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے باپ نے, ان کے آقا نے کیا حال کر دیا. جی ہاں, آج میں سخت بول رہا ہوں. اب دیکھیے, سارے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا, نفرتیں پھیلائی ہندو مسلمان کی, اور اب نفرتیں کس لیول پر پہنچ گئی کہ جس کبھی اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا لکھا تھا, جس کو گایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, دیش بھکتی کا بڑا پیارا گیت, اسی کبھی اقبال کی پیاری پیاری بچوں کے لیے نظم تھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. جی ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑی پیاری نظم ہے, بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں, لیکن اسکول میں لب پہ آتی ہے دعا پڑھانے پر FIR مقدمہ درج ہو گیا اور 3 ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا گیا. PM شری اسکول میں اسے مذہبی سرگرمی مانتے ہوئے دیگر مذاہب پر توہین آمیز تبصروں اور اسلامی شاعر اپنانے کے لیے آمادہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے, جی ہاں اتر پردیش, کیونکہ یہ جو نیچ حرکت ہے کہاں ہو سکتی ہے, اتر پردیش میں ہو سکتی ہے, اور جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے, تو اتر پردیش کے ضلع سنبل میں یہ چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا پڑھانے پر FIR درج ہو گئی اور 3 ٹیچروں کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ ہے نیا ہندوستان, اور نیا ہندوستان جیسا مودی جی اور بھاجپا اور RSS چاہتی ہے, بنگال میں اس کا نمونہ, بہار میں اس کا نمونہ شروع ہو چکا ہے. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, وزیر اعظم نریندر مودی نے جو تالی اور تھالی بجانے جیسا ایک اور مشورہ دیا ہے آپ کو کہ آپ 1 سال تک سونا نہ خریدیں, تو وزیر اعظم کے اس مشورے سے, یعنی یہ شخص جو ہے نا, کسی کو روزگار تو نہیں دے پایا, لیکن کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. لیکن گو بھکتوں کے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چلیے, اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی اپیل سے 1 کروڑ روزگار پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں, یعنی 1 کروڑ روزگار بند ہو سکتے ہیں. بتایا جائے کہ جیولری انڈسٹری سے وابستہ لوگوں میں اب ڈر کا ماحول بن گیا, تشویش کی لہر. کاریگروں کا جو کاریگر تھے جیولری انڈسٹری کے, ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے, ان کا فیوچر داؤ پر لگ گیا ہے. نریندر مودی کی جانب سے مغربی ایشیا کے بحران اور زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کے پیش نظر عوام سے 1 سال تک سونے کی خریداری سے بچنے کی اپیل نے ملک کی جیولری انڈسٹری میں کھلبلی مچا دی ہے, اور 1 کروڑ روزگار پر خطرہ منڈلا رہا ہے. اور دو بیٹا لو, بی جے پی اور کرو مودی مودی مودی. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, پیارے پیارے نریندر جی مودی نے آپ کو مشورہ دیا, جو میں نے آپ کو خبر نمبر 2 میں بتایا. شاید 11 مشورے جو انہوں نے دیے ہیں, ان میں ایک بے وقوفی کا مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ کئی گاڑیوں سے نہ جائیں. آپ کا خاندان ہے, اگر آپ ایک گاڑی میں نہیں جا سکتے, 2-3 گاڑی آپ کو لگے گی, تو بھی نریندر مودی نے آپ کو مشورہ دیا ہے دیش بھکت. اگر آپ 2-3 گاڑی میں چلے گئے تو آپ غدار وطن کہلائیں گے, دیش بھکت نہیں کہلائیں گے. تو مودی جی نے آپ کو مشورہ دیا کہ کئی گاڑیوں میں نہ جائیں,
جی ہاں، لیکن مودی جی کی ریلی نکل رہی ہے. جی ہاں، وہ روڈ شو کریں گے، اس میں بھیڑ کے لیے کئی گاڑیاں چلائیں گے. تو نو نروان سینا کے صدر یعنی منسے کے صدر راج ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جناب پہلے خود عمل کرو پھر جنتا کو گیان دو. اور دوسری تو بڑی چونکانے والی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر، بی جے پی کے ادھیکش مہاراشٹر کے، انہوں نے خود مودی جی کے اپیل کو ٹھنگا دکھایا، یا یوں سمجھے کہ مودی جی کو لات مار دیا. اور مہاراشٹر بی جے پی کے صدر کا 25 گاڑیوں کا قافلہ جی ہاں گھوم رہا ہے. مودی کے مشورے کو بی جے پی لیڈر امیت ساٹم نے ٹھوکر مار دی. جی ہاں، مودی جی نے جو ڈیزل ایندھن بچانے اور غیر ضروری سفر کم کرنے کی اپیل کی ہے، اسی دوران مہاراشٹر بی جے پی کے ادھیکش امیت ساٹم کے 25 گاڑیوں کے قافلے کو لے کر ریاست کی سیاست میں نیا تنازع اور نیا وواد کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ نشانہ سادھ رہے ہیں کہ مودی جی آپ کے لوگ ہی آپ کو اور آپ کے مشوروں کو لات مار رہے ہیں. ایک خبر بڑی خوشی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے نائب صدر، ہمارے بڑے اچھے یوں سمجھیے کہ سینئر باپ کی عمر کے ہیں، لیکن بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ وہ ہمارے جمعیت علماء کے قافلے کو لے کر چلتے ہیں. جی ہاں، سید نصر اللہ حسینی سہیل ندوی صاحب جو ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں سے ہے، ان کا نواسا ابو بکر ابن عبد المبین صدیقی جالنا، انہوں نے 10th کے ایگزام میں 10ویں کے امتحان میں الحمدللہ نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی ہے. جی ہاں، مولانا نصر اللہ حسینی صاحب کے نواسے نے 93.40% حاصل کر کے اپنی پوری قوم کا، اپنے اہل خانہ کا نام روشن کیا ہے. ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آگے بھی خوب کامیابی نصیب فرمائے. اور امت کے تمام بچے، بہت بڑی لسٹ ہے، ماں باپ نے مجھے بھیجی ہے، میں تمام بچوں کو، ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں تمام بچوں سے کہ بس اسی طریقے سے آپ محنت، لگن، تڑپ اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. تعلیم، شکشن، ایجوکیشن ہی آپ کو اور پوری قوم کو آگے لے جا سکتا ہے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے پھر مدھیہ پردیش کے اجین سے. جی ہاں، مدھیہ پردیش سے ہمارے رپورٹر ارشاد شکیل شیخ نے بتایا کہ اجین سے بھوپال تک 700 گاڑیوں کا قافلہ، اور کس کا؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کا. اور کل ہی ان کے ابا نریندر مودی نے پورے ملک کو مشورہ دیا کہ کئی کاریں نہ لے جائیں، یعنی اگر آپ کے گھر میں لوگ جا رہے ہیں شادی میں، بیاہ میں، ٹرپ پر، سال میں ایک بار بھی جاتے ہیں، اگر 10 لوگ ہیں 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے، تو بھی ہمارے نریندر جی مودی دیش بھکتی کا سبق پڑھاتے ہوئے مشورہ دے رہے کہ نہیں، ایک ہی کار میں جائیں. جی ہاں، ایندھن بچائیں، لیکن یہ مشورے دوسروں کے لیے، ان کی ہی پارٹی کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہاراشٹر کے بی جے پی ادھیکش امیت ساٹم 25 گاڑیوں کے قافلے سے گھوم رہے ہیں مہاراشٹر میں، یعنی اپنے ابا حضور کے مشورے کو نہیں مان رہے. اب اجین سے خبر آ گئی کہ وہاں پر بی جے پی لیڈر کا 700 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے. تو ہم تمام اندھ بھکتوں سے، گوبر بھکتوں سے کہیں گے کہ کم از کم اپنے ابا حضور کی بات مانیں. اور آپ کے ابا حضور کیسے مشورے دیتے ہیں؟ جیسے کورونا میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ تالی بجاؤ، تھالی بجاؤ. امیتابھ جیسے پڑھے لکھے بڑے اسٹاروں نے بھی بالکل گوبر بھکتی کا ثبوت دیا تھا اور کورونا کو بھگانے کے لیے تالیاں اور تھالیاں بجائی تھی. تو ابھی بھی کئی بے وقوفی کے مشورے حضرت نریندر مودی دے رہے ہیں، مانیے اور ملک کا ستیہ ناش کیجیے. آئیے ناظرین، بڑی پیاری خبر سن کر دل خوش ہو جائے گا، روح کو تازگی ملے گی. جی ہاں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کے کئی معجزے، کرشمے دنیا کے سامنے آتے رہے ہیں. اس وقت ایک بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، تمل ناڈو سے آ رہی ہے کہ تمل ناڈو میں ایک بیٹی جس نے غالباً 10th یا 12th کا ایگزام دی
اور چھٹیوں میں اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گی. جی ہاں، ضد کی ابا حضور سے. ابا حضور نے ایک مدرسے میں اس کا داخلہ کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ عام طور سے 1 سال میں حافظ، 2 سال میں حافظ، 3 سال میں حافظ، 5 مہینوں میں حافظ، 6 مہینوں میں حافظ. اس بیٹی نے کمال کر دیا، بلکہ اسے قرآن کا معجزہ ہی کہا جائے گا. اس بیٹی نے صرف 15 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اونلی 15 days، 15 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اور پھر دوسرا کرشمہ یہ کہ پھر اس بیٹی نے ایک ہی بیٹھک میں کئی حافظوں کی موجودگی میں ایک ہی بیٹھک میں فجر کے بعد سے لے کر عصر سے پہلے تک، جی ہاں، پورا قرآن مقدس ایک ہی بیٹھک میں زبانی سنا دیا. یہ ہے قرآن کا معجزہ، قرآن کا کرشمہ. میں اس کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر میں آگے پوری خبر آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس پاک مقدس کتاب کو کروڑوں سینوں میں، دل اور دماغ میں محفوظ کر دیا ہے. قرآن مقدس اپنی حفاظت کے لیے پیجز کا اوراق کا محتاج نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہاں کی ہے یہ پوری خبر. جی ہاں ناظرین، ریاست تمل ناڈو سے حافظ وسیم جعفر صاحب نے ایک اہم خبر ہمیں بھیجی ہے کہ تمل ناڈو کے ضلع رانی پیٹ سے خبر آئی ہے کہ قلب علی بیگ مرکز مسجد میں حسن علی پیٹ پرانی بس اسٹاپ رانی پیٹ اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ خبر خوشخبری کے ساتھ دی گئی ہے کہ الحمدللہ وہاں قلب علی بیگ مرکز مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا آفاق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ ریاست بہار ضلع بانکا بستی ڈبوا کے رہنے والے ہیں، جو تقریباً 25 سال سے قلب علی بیگ مرکز مسجد رانی پیٹ میں امامت اور تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی بیٹی حاجرہ صدیقہ صاحبہ 11ویں ختم کر کے 12ویں کرنے جا رہی ہے، جس کی عمر 18 سال سے 2 ماہ 18 سال کے قریب ہے. اس اسکول کی چھٹی میں صرف ثمر کوٹ کے نام سے مدرسے میں داخلہ لی اور اللہ کا رحم اور کرم ہوا کہ صرف 15 دن میں مدرسہ فاطمہ نسواں چھوٹا اعظم پورہ میں پورا قرآن پاک ختم کر لی. 9 مئی 2026 بروز سنیچر کو صبح 6 بجے سے شام 4:30 بجے تک پورا قرآن مجید ایک ہی بیٹھک میں سنایا. اور پیر کے دن 11 مئی کو جلسے میں مدرسے کے ذمہ دار اور اساتذہ کرام نے حافظہ حاجرہ صدیقہ صاحبہ کو ڈھیر سارے انعامات سے نوازا. جی ہاں، تو یہ پوری خبر تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے خوشی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے اور بھی بچوں کو حفظ قرآن کی اہمیت اور شوق پیدا ہو. آخری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر سے. جی ہاں، مہاراشٹر میں لو کا قہر، گرمی کی شدت، تپش سے اب ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، موتوں کی خبریں بھی آ رہی ہے. اب تک 6 لوگوں کی موت صرف لو کی وجہ سے ہوئی ہے. جی ہاں، ہیڈ اسٹروک کی جو خبریں آ رہی ہے تقریباً 235 معاملات درج ہوئے ہیں. اس لیے مشورہ آپ کو ہم اپنے چینل کے ذریعے سے بھی دے رہے ہیں کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک تو بالکل بھی باہر نہ نکلیں. زندگی خدا کا، اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے، ایک بڑی نعمت ہے. اس کی قدر، اس کی حفاظت یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے. جو مشورے آپ کو دیے جا رہے ہیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، نیمبو پانی کا استعمال کریں. باہر اگر بہت ہی ضروری ہے نکلنا تو نکلیں، لیکن اگر ہو سکے تو ایک پیاز اپنی جیب میں رکھ لیں اور کانوں میں روئی اور تھوڑا سا اگر اس کو کور کر لیں کپڑے وغیرہ سے تو بہت بہتر بات ہوگی. جتنا ہو سکتا ہے آپ کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।